اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شہر کے باہر ایک جوگی رہتا تھا۔ وہ انتہائی غریبانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ جوگی سارا سارا دن سانپ پکڑنے کے لیے مارا مارا پھرتا اور شام کو پکڑے ہوئے سانپ بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جب جوگی گھر لوٹا، بیوی نے غریبی کا رونا رونا شروع کر دیا۔ جوگی نے بیوی کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بنو جو ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ مگر جوگی کی بیوی جاہل عورتوں کی طرح شکوہ شکایت کرتی رہتی اور بچوں کے مستقبل کو لے کر جوگی سے بحث شروع کر دیتی۔ کیا تیری طرح ہمارا بیٹا بھی سانپ پکڑے گا اور میری طرح میری بیٹی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرے گی؟ کوئی ڈنگ کا کام کرو تاکہ گھر میں چار پیسے آئیں اور ہم بچوں کو کسی ڈنگ کے اسکول میں داخل کروائیں اور ان کا مستقبل بن جائے۔ ہم اس جھونپڑی میں رہنے کی بجائے کسی پکے مکان میں رہیں۔ بیچارہ جوگی بیوی کی بات سن کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہتا، محنت میں سکون ہے اے نیک بخت، ہم سارا دن محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور رات کو ہم پیٹ بھر کر سوتے ہیں۔ جہاں تک انسان کے لالچ کی بات ہے وہ قبر میں جانے کے بعد ہی پورا ہوتا ہے، اور شکر کر ہمیں یہ جھونپڑی ہی نصیب ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو گلیوں اور سڑکوں پر بستر لگا کر سوتے ہیں۔ ہمارے پاس جھونپڑی ہے، بستر ہے، تجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن جوگی کی بیوی بات سن کر غصے سے کہتی، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ جوگی بیوی سے کہتا، اچھے کی خواہش کرنا بری بات نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس کی ناشکری کرنا بری بات ہے۔ جوگی کی بیوی جوگی کی بات سن کر کہتی، بس میں نے کہہ دیا ہے، مجھے اس جھونپڑی میں نہیں رہنا۔ جوگی اپنی بیوی کی باتوں سے بے نیاز اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا۔ صبح ہر دن کی طرح جوگی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنا بین اور تھیلا اٹھا کر جنگل کی راہ لیتا ہے، لیکن صبح سے شام تک کوئی سانپ نہیں ملتا۔ آج وہ سوچتا ہے آج رات انتظار کرنا چاہیے، آج ساون کے مہینے کی 14 تاریخ ہے، چاند اپنے جوبن پر ہے، آج رات سانپ اپنی بلوں سے ضرور باہر نکلیں گے۔ مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کوئی سانپ نہیں ملتا اور وہ بوجھل دل کے ساتھ گھر لوٹ رہا ہوتا ہے کہ ایک درخت کے ساتھ اسے سفید رنگ کا سانپ بے سود پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ سفید سانپ دیکھ کر جوگی کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کافی بڑا اور قیمتی سانپ ہے، اس کے پیسے بھی زیادہ ملیں گے، اور ساتھ ہی وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا۔ جوگی چٹ سے سانپ کی طرف لپکتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ سانپ کو پکڑنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ سانپ زخمی ہے۔ جوگی کے دل میں سانپ کے لیے رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے تھیلے سے مشکیزہ نکال کر اسے پانی پلاتا ہے۔ اب جوگی دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے چھوڑ دوں یا بازار لے جا کر بیچ دوں۔ جوگی کا دل ایک لمحہ سانپ کو چھوڑنے کا بولتا ہے تو دوسری طرف اس کے دل میں بیوی کا خیال آتا ہے کہ اگر وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا تو بیوی تو اس کا جینا محال کر دے گی۔ مگر جوگی سانپ کی حالت دیکھ کر اسے چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جوگی درختوں کے جھنڈ کے اندر ایک محفوظ مقام پر سانپ کو چھوڑ دیتا ہے اور خود شہر کی راہ لیتا ہے۔ جوگی پریشان حال سوچوں میں گم کہ آج بیوی اور بچوں کو کیا جواب دے گا، بازار سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک آدمی کی آواز آتی ہے۔ جوگی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پیچھے ایک نورانی چہرے والا شخص ہاتھ میں راشن کا تھیلا لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ تھیلا جوگی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، یہ آپ کے حصے کا راشن ہے۔ جوگی حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ جوگی اسے کچھ کہتا وہ نورانی چہرے والا بزرگ جا چکا تھا۔ جوگی رب کا شکر ادا کرتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ جھونپڑی میں پہنچنے کے بعد بیوی راشن کا تھیلا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جوش سے بولی، لگتا ہے آج بہت قیمتی سانپ پکڑا ہے جو راشن کا تھیلا بھر کر لائے ہو۔ جوگی بیوی کی بات سن کر مسکرا کر دل ہی دل میں سوچتا ہے، یہ تو مالک کا رحم کے بدلہ رحم ہے۔ میں نے زخمی سانپ پر رحم کیا اور اس نے مجھ غریب پر رحم کیا۔
اس واقعہ کے 1 سال بعد ساون کے مہینے میں چاند کی 14ویں تاریخ کو جوگی سانپ پکڑنے کی غرض سے شام کے بعد بین بجا رہا تھا کہ اچانک ایک بڑا سانپ جوگی کے سامنے نمودار ہوا۔ جوگی اس کی سفید رنگت سے اس سانپ کو پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی سانپ ہے جو اسے 1 سال پہلے ملا تھا۔ جوگی اس سانپ کی طرف پیار سے دیکھتا ہے اور مشکیزے سے پانی ڈال کر اس سانپ کے آگے رکھ دیتا ہے۔ سانپ پانی پینے کے بعد جوگی کے سامنے اپنے منہ سے ایک لال پیش کرنے کے بعد پھر غائب ہو جاتا ہے اور جوگی وہ لال بیچ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ اب اس کے پاس پکا مکان بھی ہوتا ہے اور اس کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر کی ہر ضرورت بھی موجود ہوتی ہے۔ اب جوگی کی بیوی جوگی سے بہت ناحال ہوتی ہے۔ اب جوگی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ اب جوگی اکثر بیمار رہنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیوں نہ اپنے بیٹے کو اس سانپ سے ملوا دیا جائے کہ اس کے مرنے کے بعد سانپ لال اس کے بیٹے کو دینا شروع کر دے۔ یہ سوچ کر وہ اگلی بار اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ سانپ اسی طرح نمودار ہوتا ہے اور جوگی سانپ سے اپنے بیٹے کا تعارف کرواتا ہے۔ وہ سانپ کو بتاتا ہے کہ اب اس کا بیٹا آیا کرے گا کیونکہ اب وہ بیمار رہتا ہے، اب اس کا آنا مشکل ہے۔ جوگی سانپ سے کہتا ہے جس طرح تو صدیوں سے مجھے نوازتا رہا ہے اسی طرح میرے بیٹے کو نوازتے رہنا۔ سانپ نے سر ہلا کر آمادگی کا اظہار کیا مگر جوگی کا لالچی بیٹا سانپ کو دیکھ کر لالچ میں پڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے سانپ ضرور کسی خزانے کا رکھوالا ہے۔ سانپ سال بعد ایک لال دیتا ہے، اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے، کیوں نہ اسے مار کر تمام خزانے کا مالک بن جاؤں۔ وہ یہ سوچ کر سال بار انتظار کرتا رہا اور اگلی بار جب وہ اکیلا سانپ سے لال لینے جاتا ہے تو سانپ سے لال لینے کے بعد جوگی کا بیٹا سانپ کا پیچھا کرتا ہے۔ جب سانپ اپنے غار تک پہنچتا ہے تو جوگی کا بیٹا سانپ پر کلہاڑی سے وار کر کے سانپ کی دم کاٹ دیتا ہے۔ سانپ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر اسے کاٹ لیتا ہے اور جوگی کا بیٹا اپنے لالچ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جب صبح ہونے پر جوگی کا بیٹا گھر واپس نہیں آتا، جوگی اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ صبح سے شام تک مارا مارا پھرنے کے بعد جوگی اس غار تک پہنچتا ہے۔ جوگی اپنے بیٹے کو مردہ حالت میں دیکھ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ سانپ جو غار کے اندر موجود ہوتا ہے جوگی کی رونے کی آواز سن کر باہر نکل آتا ہے۔ جوگی اسے دیکھ کر کوسنا شروع کر دیتا ہے، اے بدبخت، اگر برسوں پہلے میں نے تیری جان نہ بچائی ہوتی تو آج تو زندہ نہ ہوتا، مگر تو نے میرے بیٹے کی جان لے لی۔ اے احسان فراموش، لوگ سچ کہتے ہیں سانپ کسی کا دوست نہیں ہوتا، سانپ کی جتنی بھی خدمت کر لو۔ یہ سن کر سانپ اپنی دم جوگی کے سامنے پھینک دیتا ہے اور اپنے اصل روپ جن کے روپ میں آ کر جوگی سے کہتا ہے، ہاں برسوں پہلے تو نے میری جان بچائی جب میں زخمی تھا، لیکن میں تیرا احسان کبھی نہیں بھولا۔ تب سے لے کر آج تک میں تیری خدمت کرتا رہا ہوں، کبھی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ میں نے تجھے یاد نہ کیا ہو، مگر آج تیرے لالچی بیٹے نے میری جان لینا چاہی۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ میری جان لے لیتا۔ اگر ہم سانپ اپنی فطرت نہیں بدل سکتے تو کیا انسان اپنی فطرت بدل سکتا ہے؟ زیادہ پانے کی خواہش نے تجھے اندھا کر دیا، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے امیر بننا چاہتا ہے۔ تم انسان کبھی لالچ سے باز نہیں رہتے۔ انسان کی فطرت ہے جس تھالی میں کھائے اسی تھالی میں چھید کرتا ہے، اس کا دل کبھی لالچ سے نہیں بھر سکتا۔ آج جتنا دل چاہتا ہے میرے خزانے سے خزانہ لے لو، مگر آج کے بعد کبھی میرے پاس مت آنا۔ جوگی سانپ کی بات سن کر اپنے بیٹے کے لالچ پر شرمندہ ہو کر گھر لوٹ آیا۔ لالچ بری بلا ہے، اس لیے جو ہمارے پاس ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، وہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔